بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن پیغمبر اسلام اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں کیونکہ دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتی ہے جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں، اس لیے حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی ماں قرار پائی۔ شکایت کرتے ہیں کہ میں سارا دن سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کو جانور چلانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا ہے، صحراؤں میں گھومنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کیسی ناانصافی کر رہی ہے؟ کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ منع کرتی ہے کہ بیٹا، تم میں اور ان میں فرق ہے، لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک گھر میں دو رہنے والے دو بھائیوں میں سے ایک آرام کرے اور ایک زحمت کے ساتھ رہے۔ میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کرنا چاہا کیونکہ فقط حلیمہ کی گھر کی بات نہیں ہے، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے۔ سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کر آیا، تم اسے ہی اپنے گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مگر پیغمبر نے اتنا اصرار کیا کہ حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئی، اور اگلے ہی دن سے پیغمبر اسلام نے آقا کی حیثیت کے بجائے برابر کے ساتھی کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب آپ ان کے ساتھ بکریاں چلانے کے لیے گئے تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ قریب کے پہاڑی سے دو نوجوان اتر کر آئے اور ہمارے بھائی کے قریب آئے، بازو سے انہیں تاما اور لے کر پہاڑی پر جا کر غائب ہو گئے۔ چیختے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے قبیلے میں آئے۔ ماں سے کہا، غضب ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہے جنہیں آپ مکہ سے لے کر آئی ہے، پتہ نہیں کون سے دو آدمی آئے اور انہیں لے کر فرار اختیار کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبدالمطلب کی یہ پیشن گوئی یاد ہے کہ دیکھو کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمن مسلسل ان کے پیچھے لگے ہیں۔ گھبرا گئی، سارے قبیلے میں فریاد کی۔ قبیلے کے مرد و زن دوڑتے ہوئے آئے، اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہاڑی کے اوپر وہ بچہ بڑے آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے کہ سر پہ تاج ہے، جسم پہ شاہی لباس ہے۔ دو نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سامنے سارے ہجوم کو آتے ہوئے دیکھا، ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مادر گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حلیمہ سعدیہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پیغمبر اسلام اس طرح غائب ہو گئے تھے، لیکن اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہوتا تھا۔ 2 سال کا گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کر ان کے دادا سے ملانے آتی ہے۔ ابھی مکے کے قریب پہنچی تھی، کسی کام کے سلسلے سے خیمے سے باہر آتی ہے۔ یکا یک اندھیرا سا چھایا اور پھر حلیمہ سعدیہ واپس جو آئی تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو پریشان ہو گئی، لیکن وہاں حضرت عبدالمطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے۔ یکا یک کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بے چین ہو کر حضرت عبدالمطلب کھڑے ہوئے، تلوار کو نیام سے نکالا، کعبے کے پردے کو تاما اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا۔ پھر پردہ پکڑ کر کہتے ہیں، پروردگار اعلیٰ، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت میں دیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔
یکا یک ایک اور آواز آتی ہے، اے عبد المطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے، اور مکے کے قریب کلا صحرا کے فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔ جناب عبد المطلب ننگی تلوار لے کر سواری منوا چکی ہے، اس پر سوار ہو کر چلے اور مقررہ مقام پر پہنچے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحرا میں ببول کا درخت لگا ہے، لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہے۔ پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کر کھا رہے ہیں، اور دائیں بائیں دو خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ میرا پوتا ہے، کیونکہ 8 دن کی عمر سے آج تک یعنی 2 سال کی عمر تک اپنے پوتے کو نہیں دیکھا تھا۔ قریب پہنچے اور پیغمبر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبد المطلب خود تو جانتے ہیں، لیکن ساتھ والوں کو بتانا مقصود تھا۔ پیغمبر نے اپنا سارا سجرہ نسب بتا دیا۔ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوں، یہاں تک کہ حضرت آدم تک اپنا پورا شجرہ بتایا۔ سوال کیا کہ یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہے اور یہ میکائیل ہے، ہر وقت میری حفاظت کرتی رہتی ہے۔ عبد المطلب نے کہا بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنے ساتھ لے کر چلے، مکہ میں داخل ہوئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8ویں دن کے بعد سے اب تک اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن سیدھا اپنے ماں جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ قریش کی ساری عورتیں جمع ہے، جناب آمنہ رو رہی ہے اور انہیں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جناب آمنہ کو صرف یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا لخت جگر صحرا میں کھو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام بالکل اس طرح سے کہ جیسے پہچانتے ہو کہ میری ماں کون ہے، عورتوں کے ہجوم میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنے ماں کے گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ ساری عورتیں حیران و پریشان ہے کہ جس نے 8 دن کے بعد سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مگر کس انداز سے اور کس یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے۔ جناب عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بلایا کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت اور بڑھانا ہے، یہ اس لیے ہے کہ آج مکہ میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ پیغمبر کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں گئی، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کے آتی ہے، معاہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ خود جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور اپنی دادا کے آغوش میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1 سال اپنے ماں کے ساتھ اور رہے، یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہو گئی۔ جب رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو رات کو خواب میں جناب آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھی، صبح آنکھ کھلی تو اپنے سسر جناب عبد المطلب کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی ہے کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، وہاں پر میرے ماموں بھی ہے اور میرے ماموں کے بیٹے بھی، اور وہیں پر بھی میرے مرحوم شوہر کی قبر بھی ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد جناب آمنہ اپنے بیٹے اور اپنی ایک کنیز جناب امی ایمن اور سواری کی 2 اونٹ اور ضرورت کا سامان لیتی ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ مکے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینہ میں قبیلہ بنو جار میں پہنچا۔ یہ خاندان پیغمبر اسلام کا ننیال خاندان ہے، اور یہی وہ قبیلہ تھا۔ حضرت خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس قبیلے کے بچوں نے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مشہور و معروف قصیدہ طلع البدر علینا پڑھا تھا۔
تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ ایک مہینے تک اس قبیلے میں رہی، اسی مکان میں ہی ٹھہری جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچی کہ مقام ابوا آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے کہ حضرت آمنہ اتنی بیمار ہو گئی کہ آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مختصر سا قافلہ روکا گیا۔ جناب آمنہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جناب آمنہ کا یہاں پر انتقال ہوا۔ 6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو باپ کے بعد ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا اور جناب ایمن 6 سال کے اس بچے کو اپنے گود میں لے کر مکے کی جانب واپس چلی۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی، اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکہ جا رہے تھے تو اس وقت اسی مقام ابوا کی قریب سے گزر ہوا۔ چنانچہ وہاں سے گزرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ قافلے کا رخ موڑا جائے، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنی ماں کی قبر تک پہنچتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ بہرحال جناب ایمن 6 سال کے اس بچے کو لے کر مکہ پہنچی اور ان کو ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کو سپرد کیا۔ 118 سال کی عمر ہے جناب عبدالمطلب کی، ضعیفی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبدالمطلب کے پاس رہے اور اسی سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت کی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھے کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور ناکام ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور حضرت عبدالمطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی زمانے میں یمن کی حاکم سیف نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جناب عبدالمطلب ان دنوں مکہ میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مکے والوں کی سلامتی عبدالمطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر ہے، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے اور نہ ظلم کیا جائے۔ اپنے ایک مختصر وقت کو تیار کیا اور مکہ سے یمن چلے۔ جناب عبدالمطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ مکہ میرا شہر ہے، یہاں پر ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکہ کے باہر اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جائے تو حفاظت ممکن نہیں، بلکہ یہ اطمینان بھی ہوتا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا ابو طالب میرے پوتے کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کا طریقہ کار اس کے الٹ ہو گیا۔ آپ جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، کیونکہ اب پیچھے مکہ میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو ان کی غیر موجودگی میں رسول خدا کا حفاظت کرتا۔ حضرت عبدالمطلب جب یمن پہنچے تو وہاں کا حاکم سیف چھٹی منانے گیا تھا۔ اس حاکم کا طریقہ یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کر دیتا تھا۔ ایک بڑا عالیشان باغ اس نے لگایا ہوا تھا اور اس باغ کے اندر ایک بہت سے خوبصورت محل بنایا ہوا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنا ہے بیٹا کیوں نہ ہو۔ 40 دن ساری امور مملکت سے
छुट्टी पाकर ये आराम करता था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि हाकिम यमन छुट्टी मना रहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब परेशान कि मुझे मक्का जाकर अपने उमूर संभालना है, 40 दिन तो यहाँ नहीं रुका जा सकता, और इसके बाद भी पता नहीं कि हाकिम कितने दिन और रोक ले। आखिर ये देखा कि बाग के रास्ते से जाना मुमकिन नहीं, मगर सहरा के रास्ते से जो बिल्कुल वीराना है, उस तरफ जो दरवाज़ा है वहाँ से जाया जा सकता है। महल के दरवाजे पर पहुँचे, सिपाही से कहा कि जाके बताओ मैं मक्के से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सिपाही ने इनकार कर दिया कि मुझे कत्ल किया जाएगा अगर मैंने आपका नाम भी अंदर पहुँचाया तो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना तो 100 सुर्ख अशरफिया अपने तेले से निकाले और उसके हवाले किए कि ये मेरी तरफ से इनाम है और ये मेरा वादा है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर नुकसान पहुंचे तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नुकसान को मैं पूरा करूंगा। अब जब 100 अशरफिया देखकर तो वो भी एक लम्हे के लिए बोल गया कि कितने बड़ा खतरा मोड़ ले रहा हूँ। महल के अंदर गया, जाने के बाद देखा कि हाकिम महल के बीच पे बैठा है। कहा कि एक इंतहाई मुकद्दस और ज़ईफ शख्स मक्के से आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। हाकिम यमन सैफ ने सुना, ऐसा ही लगा कि उसे भी किसी आने वाले का इंतज़ार था, वरना ये हाकिम वो था कि जिसका हुक्म था अगर मेरे बेटे भी मेरे पास आए तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नंगी तलवार रखी भी हुई है, लेकिन उस वक्त ये सुनने के बाद कि एक अजनबी शख्स मक्के से आया है तो ये सुनकर कहता है कि जाओ उसे बुला कर लाओ। ये जुमरा बता रहा है कि हाकिम ने मक्के पे कब्जा किया तो उसका कोई मकसद था, और अब गालिबन उसे इंतज़ार था कि मक्के से ज़रूर कोई मेरे पास आएगा। सिपाही ने महल के दरवाजे पर जाकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आइए। सिपाही खुद हैरान है, उसे यकीन नहीं आ रहा। अब जब पैगाम दे के आया तो सोच रहा है कि मैंने कितनी बड़ी हमाकत कर ली, मगर यकीन नहीं आ रहा कि आज क्या मौजज़ा हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर महल के अंदर पहुंचा। हाकिम यमन महल के अंदर बैठा है, एक पहलू में नंगी तलवार है, एक पहलू में शराब का जाम है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को आता हुआ देखा, खड़े होकर इस्तकबाल किया। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं मक्के से आया हूँ और मक्के वालों के बारे में आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। कहा कि आप बैठ जाइए, आपसे तो बाद में सुनूंगा, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अंबिया के सहीफों से एक इल्म पहुँचा है कि मक्के में अनकरीब खुदा का आखिरी रसूल ज़ाहिर होने वाला है, और ये आखिरी रसूल जब इस दुनिया में आएगा तो उसके बाप का इंतकाल हो चुका होगा। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ का इंतकाल भी हो जाएगा। इसके बाद उसका दादा अपनी निगरानी में लेगा। जब उसका दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा तो एक मर्तबा वो दादा मुझसे मिलने आएगा, और मेरे पास अंबिया की जानिब से 3 अमानतें उस रसूल के लिए रखी हुई है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मक्का में वो कौन है कि आकर मुझसे ये अमानत ले जाए। ये भी याद रखिए कि उस बच्ची की पहचान ये है कि उसके दोनों कांधों के बीच एक मुहर नबूवत लगी हुई है, जिस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये बच्चा आपको मक्के में नजर आए तो आप फौरन मुझे आकर पैगाम दे, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि ये किस बच्चे का तस्करा हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या कहे। ये भी नहीं कह सकते कि वो मेरा पोता है, कहीं हाकिम ये ना समझ ले कि इसने अमानत का नाम सुनकर अपने आप को कह दिया, और ये वादा भी नहीं कर सकते कि जब वो बच्चा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक तरह से गलत वादा है। बैठे हुए हैं। सैफ मुस्कुरा के कहा, फकत इतना ही नहीं, मेरा अंदाजा ये है कि उस बच्चे की दादा आप ही है, और वो बच्चा इस वक्त आपके घर में पैदा हो चुका है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, जो अलामतें आपने बताई है उन अलामतों के मुताबिक तो मेरा पोता है,
اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سیف نے کہا اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پر میں آپ سے تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جناب عبد المطلب رخصت ہو کر باہر آ گئے اور یمن میں جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا دی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے۔ اور اس سے زیادہ حیرت اگلی دن ہوئی کہ 40 دن سے زیادہ حاکم شہر والوں سے کٹ جاتا تھا، لیکن اب محل سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن دربار سجایا گیا اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ حاکم نے جناب عبد المطلب کو اپنے پہلو میں ہی بٹھایا اور ساری وفد میں بھاری انعامات تقسیم کیے۔ اب جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی ہے۔ حاکم نے کہا کہ راز کی بات ہے جو میں دربار میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ شام کو آپ میری محل میں آئیے، جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب حضرت عبد المطلب کو انتظار ہے۔ شام کا وقت آیا، حضرت عبد المطلب شام کو محل میں گئے تو حاکم یمن نے 3 جانور پیش کیے، کہا کہ یہ 3 جانور میری طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حاکم یمن 1 اونٹنی، 1 خچر اور 1 گھوڑا تحفے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جو پیغمبر اسلام نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، جو حاکم یمن کی طرف سے رسول خدا کو ملی تھی۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بستر پر سلایا گیا اور ایک اور ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنو ہاشم کی جو عورتیں ہیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، انہیں اور ان جانوروں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کر مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے جو حاکم یمن کے ذریعے ان تک پہنچے اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ حاکم یمن نے بتایا کہ یہ گھوڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور اس اونٹ کے بارے میں بھی روایات ہے کہ یہ خاص الخاص تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے بنایا گیا۔ حاکم نے 3 جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اس اونٹنی پر اگر میں 6 مہینے بھی سفر کروں تو یہ تکتی نہیں ہے اور اپنے سوار کو پریشان نہیں کرتی۔ گھوڑا ایسا بابرکت ہے کہ میں جس جنگ میں بھی اس پر سوار ہو کر گیا کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی اور میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خچر ایسا ہے کہ اگر اس پر سوار ہو کر تفریح کیا جائے تو انسان کی تفریح کا لطف دوبارہ ہو جاتا ہے۔ یہ خاص الخاص 3 تحفے ہیں، یہ آپ اس سال اپنے ساتھ لے جائیں۔ آئندہ سال جب آپ تشریف لائے تو ایک اور اہم ترین راز ہے جو انبیاء کے صحیفوں میں ہے اور میرے سینے میں محفوظ ہے، میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ پھر آپ اپنے خاندان والوں کو یہ راز بتائیں۔ اپنے پوتے کی حد سے زیادہ حفاظت کرے، آئندہ سال مجھ سے ضرور ملاقات کرے اور میرا یہ عقیدہ سنتے جائے کہ میں آپ کے پوتے کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں، اور اگر زندہ رہا تو تلوار نکال کر ان کی مدد کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کو خدا حافظ کہا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوشی کی عالم میں واپس آ رہے ہیں، مکہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار حاکم یمن سے بات چیت کر آ رہے ہیں۔ سارا مکہ استقبال کے لیے نکلا، پیغمبر اسلام ساتھ ہے، مگر راستے میں ایک جگہ پر پتھر پر بیٹھے اور مکے والے آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ استقبالیہ ہجوم حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پہلا سوال کیا کہ میرا پوتا کہاں ہے؟ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں
पता चला कि वो तो रास्ते में एक जगह पर आराम के लिए बैठ गए थे। हम आगे निकल आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा जब तक कि अपने अब्दुल्ला की निशानी की ज़ियारत ना कर लूं। सबको हटाकर आगे बढ़े और ख़ुद पैगंबर इस्लाम के पास पहुँचे। कहा कि ये 3 तोहफे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पैगंबर इस्लाम ने इंतहाई खुशी के साथ उन तोहफों को कबूल किया। हाकिम यमन को दुआ दी और इसके बाद सारी ज़िंदगी ये तोहफे पैगंबर के साथ साथ रहे। ये पैगंबर इस्लाम की उम्र की 7वें साल का वाक़या है। 1 साल गुजरा तो पैगंबर इस्लाम 8 साल के हो गए। इसी दौरान मक्का में कहत पड़ा और ऐसा कहत के लोग दाने दाने के मुहताज होते जा रहे हैं। हज़रत हाशिम की एक पोती थी, यानी पैगंबर इस्लाम की रिश्ते की फूफी। उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि जब तक कि तुम अब्दुल्ला के यतीम के ज़रिए दुआ नहीं मांगोगे उस वक्त तक कि मक्के वालों की परेशानी दूर नहीं हो सकती। ख़ानदानी बनु हाशिम के लिए तो ये कोई मसला ना था। अगले दिन जब ये ख्वाब मक्का में पहला तो सब तैयार हो गए। पैगंबर इस्लाम को आगे आगे लेकर चले और मक्का के बाहर जाकर पैगंबर ने दुआ मांगी। बारिश तो हुई मगर अबू जहल वगैरह जो पहले ही से हसद के मारे तड़पे जा रहे थे कि सारे एजाज़ात इस ख़ानदान को मिल रहे हैं। एक मर्तबा उनके हसद में एक और इजाफा होता चला गया। 8वें साल में पैगंबर इस्लाम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 8 साल और 8 महीने पैगंबर इस्लाम की उम्र है। वो वक्त करीब आ रहा है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यमन से आए हुए 1 साल हो जाएगा। वापस जाना चाहते हैं मगर परवरदिगार आलम उस राज को राज ही रहना चाहते हैं। खुदा जाने हाकिम यमन क्या बात कहना चाहता था, क्योंकि इससे पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यमन जाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बीमार पड़े और मक्का में ही आखिरी वक्त आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हालत बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि ख़ानदान के लोगों ने तय किया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खाने खुदा के करीब किया जाए। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खाने खुदा के करीब लाया गया और उनके लिए एक मसनद को बिछाया गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उस पर लेटा दिया गया। खाने खुदा के दरवाजे के करीब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई बेचैनी से चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे किसी को तलाश कर रहे हो। पैगंबर इस्लाम भी पीछे पीछे आ रहे थे। जब यहाँ पहुँचे तो सीधा आगे बढ़कर उस मसनद पर कदम रखा। अबू लहब जो रसूल खुदा का चचा था, उसने सोचा कि मौका गनीमत है। आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम को रोका। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो गशी की हालत में है, एक मर्तबा आंखें खोली, चारों तरफ देखा। ऐसा लगा कि किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आप किसको तलाश कर रहे हैं? जवाब ना दिया। फिर चारों तरफ देखा। निगाह पड़ गई कि मेरा पोता आगे आ रहा है और अबू लहब रास्ता रोक रहा है। अगरचे के बेहोशी के करीब है, जुबान हरकत नहीं कर रही, मगर उस वक्त भी जलाल आ गया और इंतहाई सख्ती के साथ अबू लहब को डांट कर कहा कि खबरदार, आइंदा मेरे बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी की किसी काम में दखल ना देना। सारा मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखने आया था। अबू लहब ने अपनी तौहीन महसूस की, मगर क्या कर सकता था, मजबूरन पीछे हटना पड़ा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि मेरे पोते को आगे लाया जाए। इसकी वजह से मैं बेचैन व बेकरार था। पैगंबर इस्लाम आगे आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने पर सुलाया। कहा कि अब मुझे करार आ गया। हुक्म दिया कि कुरा डाला जाए कि अब मेरे बाद मेरे इस पोते की निगरानी कौन करेगा। कुरा डाला गया। हज़रत अबू तालिब का नाम आया। हज़रत अबू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिली और इससे बढ़कर ये सआदत कि पैगंबर इस्लाम उनके घर में परवरिश पाएंगे। एक मर्तबा हज़रत अबू तालिब को आगे बुलाया और करीब बुलाकर वसीयतें की और सबसे पहले अहद ये लिया कि खुदा की कसम खाकर ये अहद करो कि अगर मेरे इस पोते पर किसी वक्त कोई मुसीबत आया तो तुम अपने माल, इज्जत, जान
اور اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ ابو طالب جن کا تو خود اعتقاد یہی ہے، اپنے والد سے خانہ خدا کے سامنے قسم کھا کر یہ عہد کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری نصیحت کہ بیٹا ویسے تو تمہیں سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میرے جانوں اور اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا، اس کے بعد آواز دی کہ ایک قریش والو، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہماری عزت کرنے لگا، آپ کا ہمارے جان و مال پہ حق ہے۔ کہا بس میرے اس حق کا واسطہ میری اس پوتی کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا۔ سارے قریش نے یک زبان ہو کر کہا ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ اب حضرت عبد المطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں، حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے سراہنے ہو اور مجھ پر گریا کرے اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرہ دور کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی 6 پوپیاں تھیں، ان سب کو بلایا گیا۔ جناب عبد المطلب کی بیٹیاں شاعری جانتی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں تمہارے گریہ وزاری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے اپنے مرثیے ختم کیے۔ حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا جو دادا کے سینے پر لیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبد المطلب کا شوق منایا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو مکی کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب اس عزت اور احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد شروع کیا۔ اپنے بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں، ایک ہی لحاف میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا حملہ نہ ہونا پائے۔ گھر میں خاص طور پر حکم ہے کہ جب تک میرا بھتیجا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے، خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سارے کے سارا کھانا پیغمبر اسلام پر منحصر ہے، یہاں تک کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا تو ابو طالب کا حکم ہوتا کہ آج میرے گھر میں کھانے کا دسترخوان نہیں بچے گا، سب پاکا کرے، یہ مجھے قبول ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ میرے بھتیجے کے ہاتھ ڈالے بغیر کسی کھانے کو استعمال کیا جائے، کیونکہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے یا مس کرتا ہے تو برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر ابو طالب کے یہ احکامات ہیں، ادھر ان کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی کہتے ہیں کہ میں نے مسلسل معجزات پہ معجزات دیکھے۔ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ ایک دن رسول خدا مکان کے صحن میں داخل ہوئے، صحن میں آ کر کسی کام سے درخت کے قریب رک گئے، درخت پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی درخت پر ہاتھ رکھا تو درخت میں تازہ کھجور پیدا ہوئے۔ درخت سوکھا ہے، سرسبز نہیں ہوا، مگر کھجور پیدا ہو گئی۔ جناب فاطمہ کہتی ہے کہ اب کے بعد اس درخت کا یہ طریقہ ہو گیا کہ دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اس درخت میں کھجوریں ضرور آیا کرتی تھی، اور میں ان کھجوروں کو توڑ کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کھجور کے درخت نے ناغہ کر دیا اور کھجوریں نہیں دی۔ اب پریشان، کیونکہ عادت پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھتیجا مکان میں داخل ہوا، میں نے اس سے ایک طرح کی شکایت کی کہ اس درخت کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کھجوریں دینا بند کر دیے۔ اتنا سننا تھا کہ میرا بھتیجا آگے بڑھا اور درخت کے قریب پہنچا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے
کہ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں جھکی۔ پیغمبر اسلام کے چہرے کے قریب آئی۔ پیغمبر اسلام نے اسے کچھ کہا تو اس میں تازہ کھجوریں آ گئی، اور میرے بھتیجے نے کہا کہ چچی اب اس کے اندر کھجوریں نہ ہونے کی کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ بس یہ کہہ کر تو میرا بھتیجا آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے، پروردگار اعلیٰ اتنا بڑا مقام ہے میرے بھتیجے کا، اس کا واسطہ تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو اسی کی مثل ہو اور ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم نے علی رکھا تو مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور اس دن کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے پیغمبر اسلام کے معجزے کو دیکھ کر مانگی تھی۔ اب پیغمبر اسلام اس گھر میں اس انداز سے رہ رہے ہیں کہ ابو طالب باپ جیسے محبت دے رہے ہیں، اور فاطمہ بنت اسد واقعاً ماں بن کر پیغمبر اسلام کی پرورش کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی لازمی کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔